آج دنیا میں امن و امان جو ہے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ تو حق تعالی شانہ کا گھر مدینہ طیبہ اور حج اور عمرہ، یہ امن عالم کی علامات میں سے ہے اور دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے۔ بیت اللہ کی خصوصیات حق تعالی شانہ نے خود بیان فرمائی ہیں، اللہ نے بنوایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی خصوصیات کو جانتے ہیں۔ تو اس کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا ہے۔ بیت اللہ اور حرم شریف یہ امن کی جگہ ہے اور اس میں بدامنی پھیلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے پہ اللہ میاں پکڑ نہیں فرماتے، لیکن حرم شریف وہ جگہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس میں بددینی کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور پھر حج کے اور احرام کے آداب ہیں، لیکن کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن نے بیان فرمائے، باقی احادیث میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو آدمی حج کا ارادہ کر لے تو نہ اس میں بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ حج میں چونکہ مشقت بڑی پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں انسان جو ہے وہ دوسرے سے لڑ پڑتا ہے۔ ذرا سی خلاف طبیعت کوئی بات پیش آئے تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ہوتا یہی ہے۔ لیکن یہاں حق تعالی شانہ نے حج کو جہاد بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا ہمیں کہ حج کے دوران جو ہے نا لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو جو آدمی احرام کی حالت میں حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے انسان بچے گا اور اس مشقت کی حالت میں بچے گا، اس پیاس کی حالت میں بچے گا، اس تھکاوٹ کی حالت میں بچے گا، تو اس کی ایک تربیت ہو جائے گی اور پھر اس کو یہ احساس ہوگا کہ لڑائی جھگڑا چھوڑنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے، آدمی حلم سے کام لے، بردباری سے کام لے، دوسروں کی طرف سے ناگوار جو باتیں پیش آتی ہیں ان پہ صبر کرے، اس کے وہ فوائد ہیں جو آدمی اس سے گزرا ہوا ہو اس کو پتہ چلتا ہے اور جو آدمی اس سے نہ گزرا ہوا ہو اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو حاجی جب ان حالات میں صبر سے کام لیتا ہے، حلم سے کام لیتا ہے، تو حلم کے فوائد اس کی نظر میں آتے ہیں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے دو عمل جو ہیں وہ آپ کی عظیم سنت ہیں، ایک ہے ناگواری پہ برداشت، اس کو حلم کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مخالفین کی سازشوں پہ رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے صبر کرنا۔ تو بیت اللہ سے اور حج سے اور مکہ مکرمہ کے جو احکام حق تعالی شانہ نے بیان فرمائے ہیں، اس سے مدینہ طیبہ کے جو آداب بیان فرمائے گئے ہیں، ان سے انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے اور انسان کے اندر برداشت، حلم، صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کیفیت اگر انسان آگے اس مشق کو جاری رکھے تو پھر یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں اس کے اندر آئیں گی۔ اور جس آدمی میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے وہ میدان محشر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو حج جو ہے یہ ہمیں امن کا اور برداشت کا اور حلم کا اور صبر کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں حاجی وہاں سے سامان لے کے آتے ہیں
وہ لے کے آئیں یا نہ آئیں، لیکن حج سے جو ہمیں اخلاقی سبق مل رہا ہے، جو ہمیں عملی سبق مل رہا ہے، وہ حجاج کو ضرور وہاں سے سیکھ کے آنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔